ایک بار کا ذکر ہے، 3 دوستوں کا گروپ تھا، ایان اور ثنا، رضا اور سارہ، اور علی اور فاطمہ۔ یہ 3 کپل اپنے ویکنڈ پکنک کے لیے ایک خوبصورت جگہ کا پلان بنا رہے تھے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک پرانے ہوٹل میں رکیں گے جو تھوڑا الگ تھلگ تھا، لیکن وہاں کا نظارہ کافی خوبصورت تھا۔ ایان اور ثنا سب سے پہلے ہوٹل پہنچ گئے۔ ثنا نے کہا، یہ جگہ کتنی شانتی سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ رضا اور سارہ نے تھوڑی دیر بعد ان کو جوائن کیا۔ رضا نے کہا، واہ، یہ جگہ تو کافی پرانی اور خوبصورت لگتی ہے۔ علی اور فاطمہ بھی جلدی ان کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ آج کا دن بہت ہی مزیدار ہوگا۔ سب نے پکنک کے لیے پلاننگ کی اور کھانا کھانے کے بعد وہاں کے آس پاس کے ہل اسٹیشن کا ٹور کرنے کا سوچا۔ لیکن جیسے ہی دن گزرتا گیا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ آس پاس کا ماحول کافی بدل گیا تھا اور ہوٹل کا ماحول بھی عجیب لگنے لگا۔ سارہ نے کہا، یہ بارش تو بالکل نہیں رکنے والی لگتی۔ ہوٹل میں سب نے ریسیپشن پر جا کے روم کے لیے انکوائری کی۔ ریسیپشن والے نے کہا، ہمارے پاس کسی اور روم کا ریزرویشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس پرانے حویلی کے ایک کمرے میں رک سکتے ہیں۔ ایان نے کہا، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، ہم وہاں رک لیں گے۔ اور پھر وہ سب اس پرانی حویلی کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گھر کے اندر کا ماحول پرانا تھا اور اندر گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ فاطمہ نے کہا، یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرانی جگہ ہو۔ سب نے اپنا سامان رکھ لیا اور سوچا کہ کچھ دیر آرام کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد سب کو ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز تھوڑی دھندلی تھی، جیسے کسی سے بھری ہوئی ہو۔ علی نے کہا، یہ بس ہوا کا اثر ہوگا، فکر مت کرو۔ لیکن جیسے ہی رات کا وقت بڑھتا گیا، وہ آواز زیادہ تیز ہوتی گئی۔ ثنا نے کہا، یہ آواز اتنی عجیب لگ رہی ہے، کیا تم لوگ بھی یہ محسوس کر رہے ہو؟ سب کو لگا کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب بارش اور پرانی جگہ کا اثر ہوگا۔ رات کے اندر ایک کے بعد ایک سب نے روم میں جانا شروع کر دیا۔ رضا اور سارہ پہلے اپنے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد علی اور فاطمہ کو بھی اپنا اپنا کمرہ ملا۔ ایان اور ثنا دونوں سب سے آخری میں اپنے کمرے میں گئے۔ سبھی لوگ سو رہے تھے، لیکن رات کے کچھ گھنٹوں بعد ثنا کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور اندر ایک پرانی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، کیا یہ وہی آواز ہے جو ہم نے پہلے سنی تھی؟ اچانک ایان کو بھی ایک دھیرے سے آواز سنائی دینے لگی۔ جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو روم کے کونے میں ایک پرانی کمزور روشنی تھی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایان نے سوچا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی عورت کی روح ان کے روم میں تھی۔ ثنا نے چلایا، ایان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور تب پرانی عورت ان کی طرف بڑھتی گئی۔ ایان نے دوڑ کر اپنی جان بچائی، لیکن جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ باقی سب کافی پرانی روح کی شکلیں بن چکی تھیں۔ رضا اور سارہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ سارہ کو اچانک سے لگا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرانی عورت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سارہ نے ڈر کے مارے چلا کر کہا، یہ کیا ہے؟ رضا نے دیکھا، لیکن جب اس نے اس روح سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس روح نے اپنی آنکھوں سے رضا کو گھورا اور وہ ترنت بے ہوش ہو گیا۔ علی اور فاطمہ بھی اپنے کمرے میں تھے۔ فاطمہ کو کچھ محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے روم کے آس پاس چل رہا ہو۔ علی نے کافی دیر کے بعد کہا، یہ سب صرف ہماری کلپنا کا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی علی نے اپنا فون اٹھایا اور دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ پرانی روح ان کے آس پاس تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے سے بھاگ گئے، لیکن جب تک وہ روح ان کے پیچھے تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے سے بھاگ رہے تھے، لیکن ایک کے بعد ایک اس روح نے سب کو مار دیا۔ ثنا، رضا، سارہ، علی، فاطمہ اور ایان سب ایک ایک کر کے مر گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ صرف ایک ایڈونچر ہے، لیکن جب انہوں نے اصلی روح کو دیکھا
تو وہ سمجھ گئے کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس طرح وہ پرانا ہانٹڈ ہوٹل اپنی پرانی روح کے ساتھ ویسا کا ویسا رہ گیا، جہاں سے کوئی بھی کبھی واپس نہیں آیا۔